تو میں تمہیں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا پھری ہوں، ملک پھرتا ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو میرے اندر میں ایک غم ہے، ایک درد ہے کہ ادھر اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں ہمیں واپس بلانے کی، اور ادھر آنکھیں بند ہیں، میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جب کوئی قوم باغی ہوگی میرے اللہ کا غیبی نظام چلے گا، جب کوئی قوم فرما بردار ہوگی میرے اللہ کا غیبی نظام ان کے حق میں چلے گا۔ تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے۔ پورے یونیورسٹی میں بے نمازی کوئی نہ ہو، پوری یونیورسٹی میں کوئی نوجوان کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا ہو، تمہارے کمروں سے گانے کی آواز نہ آئے، تمہارے رونے کی آواز آئے، سب کچھ لٹ گیا پھر بھی ہوش میں نہ آئے۔ آج رونے والوں کی ضرورت ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، امام زین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا، خادم نے، حضرت اللہ نے آپ کو دنیا کی عزت بھی دی، دین کی عزت بھی دی، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ ساری رات روتے گزارتے؟ تو پھر رو پڑے۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، انہوں نے اس کی جدائی پہ 40 سال روتے روتے گزار دیے اور آنکھیں بھی چلی گئیں۔ ارے میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، میرا آنسو کیسے بند نہ ہو؟ یہ نہیں بند ہو سکتا موت سے پہلے۔ چاروں طرف امت کے تڑپتے لاشیں ہیں، کہیں کوئی چیخ سنائی دے گی تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی، کسی بیٹی کی عزت لٹے گی تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی، کسی گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے تو دیکھنا اسی امت کے گھر کا ہوگا، کہیں تڑپتے لاشیں نظر آئیں گے تو دیکھنا اسی امت کے ہوں گے۔ اور میں غیروں کو دوش نہیں دیتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا، نہیں نہیں، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، میری تمہاری نافرمانی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ ایک مظلوم کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے رسول کی غلامی سے، اور اپنی پڑھائی سے انصاف کرو، ایسا بنو کہ لوگوں کو راہوں پر ڈالنے والے بن سکو، بے نیاز ہو جاؤ ڈگری سے اور روٹی سے۔ میرا رب کا وعدہ ہے جسے دھرتی پہ پیدا کیا ہے رزق دوں گا، رزق دوں گا۔ ایسے مت پڑھو کہ صرف ڈگری چاہیے، ایسے مت پڑھو کہ تم سیاسی اکھاڑا بنا دو ساری یونیورسٹی کو۔ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی طرف نظر کرو اور پوری قوم کے ڈوبتے سفینے پر رحم کھاؤ، اور جن سے پڑھو ان کا ادب کرو، ان سے سیکھنا ہے تو ان کے سامنے سر جھکاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جس بازار میں مرضی جا کے بیچ دے مجھے۔ امام ابو حنیفہ جیسا امام اعظم، کروڑوں انسان جن کے علم سے آج بھی نفع اٹھا رہے ہیں۔ درس حدیث ہو رہا ہے، ایک بچہ دروازے پر آتا ہے مسجد کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچہ گزر جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بچہ کھیلتے کھیلتے سامنے آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچہ ادھر ادھر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ ہوا تو کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس بچے کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ کہا وہ بچہ تو ایرانی کا ہے، آتش پرست مجوسی کا بچہ ہے، تو اس کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہ ایک دفعہ میں راستہ بھول گیا تھا، اس کے باپ نے مجھے راستہ بتایا تھا، اس کے بعد سے میں اس گھر کا خادم ہوں۔ وقت کا امام، اور آج بھی سب سے بڑا امام پوری امت مسلمہ میں، سب سے زیادہ جس شخص کے پیروکار ہوں، اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے علم کی روشنیاں جگمگا رہی ہوں، وہ ایرانی مجوسی صرف راستہ پوچھنے پر ایسا سر جھکاتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم بڑے نازک وقت سے گزر رہے ہیں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، غفلت سے باہر آؤ، غفلت سے باہر آؤ، اپنے اداروں کو علمی فضا سے روشن کرو، اپنے اداروں کو علمی فضا دو، تقوی کی فضا دو، ایمانی فضا دو۔ یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا،
یہ کرو گے تو تم اس انسانیت کے امت کے قوم کے ڈوبتے سفینے کو کنارے تک پہنچا سکتے ہو. یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے. ہم کیوں سیاست میں نہیں آتے؟ اگر تبلیغ والے سیاست میں آ جائیں سارے پاکستان کی سیاست ختم ہو کے رہ جائے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے افراد چاہیے. افراد کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ افرادی طاقت تبلیغ کے پاس ہے. لیکن ہمارے پاس وہ مجمع نہیں ہے جو سیاست میں آ کر سینہ صاف رکھ سکے. وہ وہی کچھ کریں گے جو سارے آج کے سیاسی گروپ کر رہے ہیں. وہ وہی کچھ کریں گے جو آج کے سیاستدان کر رہے ہیں. فریق نہیں بنے کہ ہم تو چاہتے ہیں پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں, مسلم لیگ والے بھی جنت میں جائیں, اور پتہ نہیں اور مشہور جماعتیں یہی ہیں, اور جتنی جماعتیں ہیں سارے جنت میں جانے والے بنے. کوئی دوزخ میں نہ جائے, سارے بخشے جائیں, سارے جنت میں چلے جائیں. جتنے کلمہ کو مسلمان ہیں سب جنت میں چلے جائیں. ہمارے ذمہ ان کی منت خوشامد کر کے ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر لانا ہے. یہ بڑا عظیم کام ہے تبلیغ کا. اس میں وقت دو, تمہیں دنیا میں بھی روشن کرے گا, تمہیں آخرت میں بھی روشن کرے گا. تمہاری چند صبحیں ہیں, چند شامیں ہیں. منفی کاموں کے لیے وقت کوئی نہیں ہے. مثبت کام اتنے زیادہ ہیں کہ ختم نہیں ہو پا رہے. تو منفی کاموں کے لیے وقت کہاں سے لائیں؟ چند دن صبر کرو, تمہارا اللہ خود تمہارا استقبال کرے گا, اور جن تمناؤں کا تم دنیا میں تصور کرتے تھے وہ تمہارے لیے خود جنت میں پیش کرے گا. تمہیں نبیوں کا پڑوس دے گا, اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا, جنت کی پاک لڑکیوں سے تمہاری شادی کرے گا, موت کو ہٹا کر, دکھ درد بیماریوں کو مٹا کر تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا, اور تمہیں اللہ کے محبوب کے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانے کھلائے گا, اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جنت میں 3 درجے ہیں. ایک درجہ جنتی خود پئیں گے, یشربون. ایک درجہ ان کو نوکر پلائیں گے, یسقون. ایک درجہ جہاں اللہ خود پلائے گا, وسقاہم ربہم شرابا طہورا, وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. تو میرے عزیزوں, کافی عرصے بعد آنا ہوا ہے. میری درخواست ہے, میری ساری باتیں تمہیں یاد رہ جائیں, سوچ لینا, کبھی فرصت ہو تو غور کر لینا, نہ ہو نہ یاد رہیں چلو مجھے معاف کر دینا. پتہ نہیں کوئی بات میرے منہ سے ایسے نکلی ہو جو تمہیں اچھی نہ لگی ہو, تمہیں ٹھیس پہنچی ہو, یا کسی میرے عزیز کی وہ دل شکنی ہوئی ہو. لیکن یقین مانو میں بڑے دکھ درد سے تمہیں بات کر رہا ہوں کہ میں سفینے کو ڈوبتا دیکھوں پھر میری آہ نہ نکلے. نالے بلبل کے سنوں, محو غم دوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. نہ تم دین کے رہو نہ دنیا کے رہو تو درد نہیں ہوگا, دکھ نہیں ہوگا. ہماری کھیتی تم لوگ ہو, ہمارا سرمایہ تم ہو. تو تبلیغ کا کام واحد کام ہے اس وقت جو انسان کو بطور انسان بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ یہ کرتے شلوار میں, یہ کوٹ پتلون میں چلنے والا اللہ کا بندہ بن جائے, اللہ کے نبی کا غلام بن جائے, اور اللہ سے تعلق بنانے والا بن جائے, اور اپنی دنیا کو بصیرت سے چلانے والا بن جائے. یہ تم سیکھو گے تو اللہ تمہیں نصیب کرے گا. میری 1.25 گھنٹے کی بات سے کہاں بات قابو میں آئے گی؟ سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. ہاں اتنا ضرور کر لو کہ آج تک جو غلطیاں ان پہ معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, توبہ کرو, اللہ سارے معاف کرے. سیاست کرنی ہے تو دشمنی نہ کرنا. میں کہہ رہا ہوں مت کرو, مت کرو, مت کرو. صرف پڑھو, صرف پڑھو, صرف پڑھو, صرف پڑھو. اتنا پڑھو کہ یورپ کا نوجوان تم سے پڑھنے آئے. اتنا پڑھو کہ امریکہ کی نسلیں تم سے پڑھنے آئیں. یہ کیا ستم ہے کہ امریکہ سے وہاں بھی جیلی ڈگریاں ملتی ہیں, امریکہ میں بھی جیلی ڈگری ملتی ہے, یورپ میں بھی جیلی ڈگریاں ملتی ہیں, ہر جگہ مل رہی ہیں. وہاں سے آنے والا بڑا ڈاکٹر بن جائے اور یہاں پڑھنے والے کو دیکھے ہی کوئی نہ. بڑا ڈاکٹر کہڑا جڑا امریکہ جو پڑھتے اب چاہے اس بیچارے کو ٹیکا لگانے نہ آتا ہو. تو اس احساس سے کمتری سے نکلو, اپنی تعلیم ایسی کرو کہ ساری دنیا کھنچ کے تمہارے پاس آئے. اپنا تقوی ایسا بناؤ کہ فرشتے بھی تم پر رشک کریں, اور ایسے غلام رسول بن کے دکھاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے.
تو ایک میری گزارش مانو کہ پچھلی پر توبہ کرو، آج توبہ کرو اور آئندہ کے لیے وہ کرو جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں نا بھائی، اللہ پچھلے معاف کر دے گا، آئندہ صحیح چلنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند بڑی ہے، ایسا تم نے توبہ کی ادھر اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ تو میری ساری باتوں کا خلاصہ ہے اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے حبیب کی غلامی سے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو ان کی خدمت سے، اپنی دنیا میں بصیرت کے ساتھ محنت کرو، ڈگری پیسے کی غلامی سے بے پرواہ ہو کر اس نیت سے پڑھو کہ ہم نے امت کو اس ذلت سے نکالنا ہے۔ کرو گے تو اللہ کر دے گا، چاہو گے تو اللہ دے دے گا۔ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ ساری یونیورسٹی میں بے نمازی کوئی نہ ہو، ساری یونیورسٹی میں قرآن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ ہو، کسی لڑکے کی نظر آوارہ نہ ہو، نظروں پہ ایسی حیا ہو کہ فرشتوں کو بھی حیا آئے۔ نظر اٹھانے کی ایک لذت ہے جو دل کو سیاہ کرتی ہے، اور نظر جھکانے کی ایک لذت ہے جو سارے وجود کو روشن کر دیتی ہے۔